अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड मुज़फ़्फ़र में कुछ हमने इंतहाई बावसूख ज़राए, इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने जनाब इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और एक सियासी शख्सियत के ज़रिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस बात का पैगाम भिजवाया कि जनाब मैं भी ताड़ा निक्का पुत्तर हाँ, मैं आपसे मुलाकात में आपके जूते चूमना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस बात की ज़रा सी इजाज़त दे दें तो मैं आपके साथ मुलाकात के अंदर वो तमाम खदशात जो भी आपको मेरे हवाले से हैं वो ना सिर्फ दूर करने के लिए तैयार हूँ बल्कि इस बात का भी यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ कि जनाब मैं ताड़ा साथ कभी नहीं छड़ांगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पटारी में से एक नया सप निकाला है और वो जनाब सप निकाल के उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ जो है ना उसको चला दिया है। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है जनाब कि ये जो दरख्वास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ को उन्होंने भिजवाई है, इस दरख्वास्त के ऊपर वो जो बंदा ये अर्जी लेके गया था उस बंदे का क्या हाल हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब इमरान खान साहब आखिर किस बुनियाद के ऊपर या किस गुमान के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंटली कि इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आग भड़काने के बाद और ख़ुद भी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग बरसाने के बाद इमरान खान को ये खुश फहमी क्यों है कि उनकी इस मुलाकात की ख्वाहिश पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जनाब ना सिर्फ पैगाम आएगा मुस्बत बल्कि वो इस पैगाम के साथ हाफिज़ का सोन हलवा भी भिजवाएंगे। इमरान खान को इनफैक्ट इस बात का इम्कान क्यों नज़र आता है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी उतार चढ़ाव का शिकार है और इस सियासी उतार चढ़ाव के अंदर इमरान खान साहब वो वाहिद सियासी कुव्वत है जो इस पूरी की पूरी सूरत हाल को बिगाड़ने में या संवारने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को उसके पैरों पर खड़ा करना है तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का होना या बहरान का खात्मा बहुत ही नागुज़ीर है। अब हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा है और पाकिस्तान की हुकूमत, इन दोनों ने मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर इस बात की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के अंदर जो सरमाया है वो शिफ्ट हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसकी मईशत का जो पहिया है वो ना सिर्फ चलना शुरू हो बल्कि उसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम भी आए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो। और ये बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि इसके लिए पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF के साथ एक और सख्त तरीन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल रहे, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को चाइना जैसे दोस्त की मदद भी दरकार होगी। और चीन का हालिया दौरा जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ने मुलाकातें की हैं और ख़ास तौर पर वो मुलाकात जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ की गई थी वो मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस मुलाकात के नतीजे में पाकिस्तानी क़यादत ने चीनी क़यादत को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि चाइना के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से कल भी साथ था और पाकिस्तान आज भी साथ है। और पाकिस्तान ने इस बात को भी चीनी क़यादत के सामने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान CPEC को न सिर्फ दोबारा रूट पर लाना चाहता है, ट्रैक पर लाना चाहता है, बल्कि CPEC के ऊपर किसी तरह का कोई भी एतराज़ पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा। और ख़ास तौर पर CPEC के प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 का आगाज़ इनफैक्ट पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। और अगर ये मोजज़ा रूनुमा हो जाता है जिसका इजहार ख़ुद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो आजकल इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से भी किया जाए तो ये इस बात की तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि हालात के अंदर बड़ी
جو ہے نا اہم تبدیلیاں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ مشاہد حسین سید کا سوشل میڈیا ایپ ایکس کے اوپر جاری کردہ پیغام اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں مشاہد حسین سید اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پی ایم شہباز شریف میڈ موسٹ امپورٹنٹ فارن وزٹ آف ہز ٹینیور ٹو چائنا، یعنی شہباز شریف نے اپنے اس پولیٹیکل کیریئر کا بڑا ہی اہم دورہ کیا ہے۔ کہاں کا؟ چائنا کا۔ ہوز 3 کی ٹیک اویز، اور ان کے اس دورے کے اندر شہباز شریف یہ 3 اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان conveyed whole of system message to Chinese leadership that their strategic clarity regarding China and CPEC being the pivot and top priority of Pakistan foreign policy، اور اس بات کا پاکستان کی طرف سے چینی قیادت کو یقین دلایا گیا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اور سی پیک کی تکمیل پاکستان کی فارن پالیسی کا اہم اور سب سے بنیادی نقطہ ہوگا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو نہ صرف سیف گارڈ کرنا ہے بلکہ اس کے حوالے سے تمام تر پریشرز کو بھی نظر انداز کرنا ہے، اور یہ پیغام پاکستان کی ریاست کی طرف سے چائنا کو دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا دوسرا ٹیک اوے مشاہد حسین سید صاحب کے مطابق یہ ہے کہ گڈ دیٹ COAS جنرل عاصم منیر واز پرسنلی پریزنٹ ان میٹنگ ود پریزیڈنٹ شی جن پنگ to reassure and restore Chinese confidence as guarantor of CPEC security and policy continuity، یعنی دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ نکلا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ان ملاقاتیں خاص طور پر چائنیز پریزیڈنٹ مسٹر جن جن پنگ کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی، اس میں نہ صرف وہ خود موجود رہے بلکہ انہوں نے سی پیک کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی یقینی بنانے کے لیے یقین دہانیاں کرائی ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کو، اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی صورت سی پیک کی جو پالیسیز ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سی پیکس کے لیے جو جو ٹائم لائنز بنائی گئی ہیں ان ٹائم لائنز کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ تیسرا ایسپیکٹ، پریزیڈنٹ زی جن پنگ also publicly reaffirmed Chinese commitment to promote high quality joint CPEC construction and create an upgraded version of CPEC. Bottom line, CPEC back on track. یعنی تیسرا ٹیک اوے یہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے باضابطہ طور پر آفیشیلی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے جو روابط ہیں اس کو نہ صرف مضبوط بنایا جائے گا بلکہ سی پیک کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا، یعنی سی پیک کا فیز 2 بھی لایا جائے گا، اور اس کے لیے جو دو طرفہ ہائی کوالٹی جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یعنی اس ساری صورتحال کا جو حاصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک ایک مرتبہ پھر ٹریک پر آ گیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں سی پیک ٹریک پر آنے کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو سرمائے کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سی پیک کا ٹریک پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو فارن پیمنٹس کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ تیسرا، پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑا اس وقت دباؤ ہے وہ ہے چائنیز پاور پلانٹس کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹس کا، جس کے لیے $15 بلین کا اس وقت بہت ہی بڑا بوجھ ہے جو پاکستان کے اوپر ہے، اور چائنا کی طرف سے اس بوجھ کو اگر رول اوور کر دیا جاتا ہے، اس پیمنٹس کو ڈفر کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ایسا ٹونک ہوگا جس کے نتیجے میں پاکستان پوری کی پوری توجہ کر پائے گا اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ 1 منٹ کے لیے اس بات کو تصور کریں کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ یہ اکانومی کی بحالی کے لیے یہ جو اقدامات ہیں یہ ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ چاہے وہ چین کی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کی ہے، چاہے وہ قطر کی ہے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات کی ہے، وہ پاکستان کے اندر مٹیریلائز ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جو MOUs ہیں یہ باضابطہ طور پر معاہدوں کی شکل اختیار کرنے کے بعد یہ جو ڈالرز ہیں یہ پاکستان میں لینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا فائنل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو جائے گا، دنیا پاکستان کی اکانومی پر اعتبار کرنا شروع ہو جائے گی، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی پاکستان کے اندر اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے، جس کے نتیجے میں یہاں پر ایک کاروباری ہلچل ہوگی، اور وہ کاروباری ہلچل پاکستان کے اندر روزگار میں اضافہ
اضافہ اور مہنگائی میں کمی کا سبب بنے گا. اور اگر یہ معجزہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر کون سا تبدیلی کا کیڑا, پھر وہ کون سا حقیقی پاکستان, وہ پھر کون سا جناب انصاف. یہ اس بات کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا, کیونکہ سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا پیٹ اور اس کی 2 وقت کی روٹی. اگر اس کو 2 وقت کی اچھی روٹی ملتی ہے, سستی روٹی ملتی ہے, اس کو تمام تر اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, تو پھر کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگا کہ عمران خان اندر ہے یا عمران خان باہر ہے. اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس پوری صورتحال سے بالکل لا تعلق ہوں گے؟ یقینی طور پر نہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو آگ بھڑکائی تھی حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ جناب آپ کے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, آپ کے ملک کے اندر کسی طرح کا استحکام نہیں ہے, اور استحکام اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان اندر ہے, لہٰذا آپ عمران خان کے ساتھ نیگوسیشن فیز شروع کریں تاکہ آپ کے ملک میں استحکام آئے, اور اس استحکام کے بعد ہی ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہ تھا عمران خان صاحب کا پورا ایجنڈا, جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنی ساری کی ساری پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا تھا. اب سوشل میڈیا کا ٹول عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر کے مقابلے میں اب 6th جنریشن وارفیئر شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی ہاتھوں کے ساتھ جو گرہیں لگائی گئی تھی ان کو دانتوں کے ساتھ کھولنے کے عمل کا آغاز ہے, اور اس میں سختی کی جائے گی اور بے تحاشا سختی کی جائے گی. اور اس حوالے سے کچھ مثالیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اب فائر وال کے لگنے کے بعد, سوشل میڈیا فلٹریشن کے عمل کا آغاز ہونے کے بعد, یہ عملی طور پر ممکن نہیں رہے گا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ اور فساد پھیلایا جا سکے. اور عمران خان صاحب کا جو ٹول تھا, جو بنیادی ہتھیار تھا ان کے ہاتھ میں, وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اگر پاکستان کی عوام کو اس بات پر انفلوئنس نہ کیا جا سکے کہ جناب عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے, تو لامحالہ ان کے جو جذبات ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر روٹین لائف کا آغاز ہونا شروع ہو جائے گا. اس بات کا عمران خان کو یقین ہے کہ اوورسیز سطح کے اوپر جتنا مرضی ادھم مچایا جائے, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوگا. لہٰذا عمران خان صاحب اس موقع پر ان کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو بحال کریں, اور نہ صرف روابط کو بحال کریں بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ حافظ جی کا سون حلوہ چکھ لیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ پاور کوریڈورز کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے. لہٰذا ایک اہم ترین شخصیت کے لیے انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام بھجوایا گیا. اب اس کا جواب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ توقعات کے عین مطابق ہے. پہلے تو اس شخص کو اس بات کا جو ہے کہا گیا کہ صاحب نے تڑنا پہن گل نہیں کرنی, اور پھر صاحب کا جو جونیئر, اور پھر اس جونیئر کا جو جونیئر تھا, اس سے اس سیاسی شخصیت کا رابطہ ہوا, اس نے یہ پیغام دیا, اور پیغام لینے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے بڑے صاحب نو دسنا تے انہاں دی جڑی رائے میں آ کے تہاں دساں گا. اس نے دیر اینڈ دین ہی اس بات کا ان کو جواب دے دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بالکل بھی اتنی سی رتی برابر بھی خواہش نہیں ہے, اور اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, آپ کی وہاں پر پریزنس موجود ہے, آپ اس فورم کو یوز کرتے ہوئے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جا کر بات چیت کریں. ساڈے نال بھائن تہاڈے نال کسی طرح دا کوئی لین دین نہیں ہونا. اور یہ جواب بہت ہی زیادہ نہ صرف مناسب ہے بلکہ یہ بالکل انہی لائنز کی طرف جاتا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ عمران خان صاحب کسی بھی صورت کوئی ایک ایسی تصویر میڈیا کے اوپر نہیں لانے دینا چاہتے جہاں پر ان کا لیڈر یا وہ خود نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ جس دن ایسی تصویر منظر عام پر آ گئی وہ عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی, کیونکہ اس کے بعد ان کے اندر سے ہی دباؤ اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ جناب ان لوگوں کو تو آپ چور کہتے تھے, ان لوگوں کو تو آپ ڈاکو کہتے تھے, ان لوگوں کو تو آپ منی لانڈرر کہتے تھے, اب آپ ان کے ساتھ
साथ जाकर खड़े हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ज़रा सी अलग इस वजह से है कि मौलाना साहब ने बराह रास्त इक़्तिदार का मज़ा नहीं चखा। मौलाना साहब कभी भी वज़ीर आज़म नहीं रहे, मौलाना साहब कभी भी बज़ाते खुद वज़ीर आला नहीं रहे। लिहाजा इमरान खान के लिए जनाब इस वक्त मौलाना साहब के चरणों को हाथ लगाना भी उनकी लीडरशिप के लिए या उनके जो वोटर और सपोर्टर है उनके लिए किसी तरह की परेशानी का सबब नहीं बनेगा। लेकिन अगर इमरान खान की कोई तस्वीर नवाज शरीफ के साथ या मोहसिन नकवी के साथ आ गई तो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम ने खुद इमरान खान साहब की वो बैंड बजानी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और यही वो खौफ है जो इमरान खान साहब को बार बार ये बात कहने पर मजबूर करता है कि जनाब मैं अगर बात करूंगा तो मैं उस जगह पर बात करूंगा जहां पर ताकत है। यानी वो इस बात का इजहार करते हैं कि मैंने अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से नहीं करनी। और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जाके उधर बात करो जहां पर बात होनी है, लिहाजा बातचीत नहीं होनी। इमरान खान साहब ने ये जो फिलर छोड़ा था ये ना सिर्फ वापस आ गया है बल्कि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। हाँ, ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा चीन ना सिर्फ कामयाब हो गया है बल्कि अब CPEC भी वापस ट्रैक पर आ गया है। और ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।